حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات اللہ علیہ محمد. سورہ آل عمران کی 61ویں آیت میں خاندان عمران کا اور ان کی برتری اور افضلیت کا اعلان پروردگار عالم کر رہا ہے. ابھی 10 ذی الحجہ کو عید قربان گزری ہے. عید الاضحیٰ عید قربان، یا یہ کہہ دیجئے کہ ابلیسیت اور شیطانیت پر فتح خلیل، صبر خلیل اور استحکام اسماعیل و ہاجرہ کو جو بیان کرے اسے عید قربان کہا جاتا ہے. کیا کہنا، واہ واہ. اس دن مسلمان بڑی دھوم سے 3 دن تک مسلسل بکرے ذبح کرتا ہے. مختصر کہہ دوں، اگر فتح خلیل عید قربان کے دن صبر ابراہیم شیطانیت اور ابلیسیت پر کامیاب ہو جائے تو مسلمان کا حق ہے بکرے ذبح کرے. تو 18 کو اگر منافقین پر ہماری فتح حاصل ہو جائے تو ہمیں بھی حق بنتا ہے کہ ہم اصلی بکرے ذبح کریں. میں جانتا ہوں میری عادت بھی نہیں ہے مجمع کو زیادہ تھکانا، مگر چونکہ عید مباہلہ ہے کچھ نہ کچھ بیان کرنا ہے. عید مباہلہ تثلیث پر اسلام کی محکم کامیابی کا نام عید مباہلہ ہے. نبتہل، اللہ نے بڑا مطلب جیسے کہتے ہیں نا بہت سمجھایا، ارے اب مان جاؤ یار نصارہ کو، اب مان جاؤ، اللہ کے اپنے رسول کو بھیج دیا اب مان جاؤ، قرآن کی آیت بھیج دی اب مان جاؤ. مگر نصارہ اہل نجران وہیں اڑے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. کیوں؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. بغیر بھیا جو بغیر باپ کے پیدا ہو وہ ابن اللہ ہو سکتا ہے، خدا ہو سکتا ہے. تو ابو الآبا حضرت آدم بغیر اماں اور ابا کے پیدا ہوئے ہیں. تو اگر ایسے ماننا ہے تو ان کو پہلے خدا مانو بعد میں انہیں خدا مانو. نبتہل، جب یہ کہہ لیجئے قرآن تھک گیا، پیغمبر تھک گئے، اللہ سمجھاتے سمجھاتے کہا کہ میرے رسول اب یہ نہیں مانیں گے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب ان کے پاس علم بھی آ گیا، دلیل آ گئی، قرآن آ گیا، مگر یہ ماننے والے نہیں ہیں. آخر میں قرآن نے یہاں تک بھی کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. تم بات کرتے ہو عیسیٰ کی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ ابن اللہ ہو گئے. نہیں، ان کی مثال تو آدم کی طرح ہے. جیسے ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے ویسے انہیں بھی بنایا. یہ ہماری قدرت و طاقت یہ ہے کہ ہم کن کہتے ہیں تو چیز ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے آدم کو کن سے پیدا کیا ہے ویسے ہی عیسیٰ کو بھی ہم نے کن سے پیدا کیا. یہ ہمارا اختیار، ہماری قدرت ہے. جب ہم بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے تو اور آسان ہے کہ ہم بغیر باپ کے پیدا کریں. ہمارا اختیار، ہماری قدرت ہے. تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، میرے پیغمبر ہم ماننے والے نہیں ہیں. اب کیا کیا؟ پنجتن کو لے کے آئے پیغمبر. اب یہاں پہ روک کے مجھے دوسری آیت کی طرف جانا پڑے گا، حالانکہ میں تھوڑی دیر پر بس اس آیت میں انشاءاللہ ختم دعا ہے. دوسری آیت قرآن مجید میں کیا کہتی ہے؟ چونکہ مباہلہ سے رب تھے اس لیے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا، کچھ منافقین ٹائپ کے جو ہوتے تھے وہ پیغمبر کو آتے تھے، جیسے کچھ آتے ہیں امتحان لینے کے لیے کہ چلے بڑی بھوکال بناتے ہیں، کفایہ پڑھا دیں گے، اصول پڑھا دیں گے، اور چلیے دیکھ لیتے مولوی صاحب کس پانی میں ہے. تو ویسے ہی پیغمبر اسلام جب قرآن نازل ہوا تو اللہ کی طرف سے تحدی
چیلنج قرآن یہ ہے، قرآن وہ ہے، قرآن ایسا ہے، ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے تم، ایک کلمے کا جواب نہیں لا سکتے، یہ تحدی، یہ چیلنج۔ تو منافق ٹائپ کے جو تھے انہوں نے کہا یار مکہ بڑا تنگ ہے آبادی کے لحاظ، خالی پہاڑ ہو رہے، اب جب آج تو کاٹ کاٹ کے بنا دیا ہے، اور 1400 سال پہلے اور تھوڑا سا تنگ تھا، تو کچھ لوگ آگے کہتے تھے یا رسول اللہ قرآن میں اگر اتنی ہی تاثیر ہے تو آپ اس سے پہاڑوں کو چلا دیجئے، مکہ سے تھوڑا پہاڑ دور کر دیجئے، یا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تاکہ آبادی بسنے میں تھوڑا آرام ہو جائے۔ ابو الحکم جسے کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ابو الحکم اس کا لقب تھا، یعنی حکمتوں کا باپ۔ نام اس کا مغیرہ بن ہشام غالباً تھا، مغیرہ نام تھا، مگر پیغمبر نے کیا کہا، اسے تاریخ کس نام سے آج جانتی ہے؟ ابو جہل کے نام سے جانتی ہیں۔ مجھے ابو جہل کی تاریخ نہیں پڑھنی ہے۔ عرب دور جاہلیت میں وہ جو سقیفہ بنی ساعدہ بنی تھی یا ندوۃ وہ بنا تھا، اس میں اس کا ایک قانون تھا کہ اس میں 60 سال اور 40 سال 50 سال سے اوپر والے کو لیتے تھے، یعنی اس اگر وہاں جانا ہو، انٹری کسی کو آنا ہو، رائے مشورہ دینی ہو، اجتماع اور میٹنگ میں آنا ہے، تو اس میں کم عمر کو کی انٹری نہیں تھی۔ جیسے آج کل حوضے کا قانون ہے، بہت کم ہو گئے تو ان کا بھی داخلہ نہیں ہوگا، میری طرح 40 سال پار ہو جائیں گے تو ان کا بھی داخلہ نہیں ہوگا، نہیں مولوی صاحب 40 سال کے ہوں گے تو کیا پڑھیں گے۔ تو ان کا یہ قانون تھا جو بہت مطلب معتبر مائنڈیڈ آدمی جسے آپ کہہ لیجیے، صاحب الرائے، اصابت الرائے، ہلکے پھلکے لوگوں کی وہاں ندوہ میں انٹری نہیں ہوتی تھی۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں کب؟ دور جاہلیت میں۔ تو اس کی انٹری جانتے ہیں کس سال میں ہوئی ہے؟ 13 یا 14 سال، یعنی بہت کم عمر تھا تبھی اس کی انٹری ہوئی۔ بھائی جہاں بڑے بڑے داڑھیاں پک جائیں، لمبی لمبی داڑھیوں والوں کی انٹری ہوتی تھی، وہاں ایک بچے کو انٹری دی جائے، کیوں؟ اس لیے اس کا نام ابو الحکم پڑ گیا، یعنی حکمتوں کا باپ، یعنی فکر اتنی روشن تھی، عقل اتنی مستحکم تھی کہ اسے ابو الحکم کہا گیا۔ یہی تو کمال ہے، جسے دور جاہلیت ابو الحکم کہتی تھی، اسے رسول اللہ کا رسول ایک بار ابو جہل کہہ دے تو قیامت تک کے لیے ابو الحکم۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سب کے مقابلے میں آنا، اللہ والوں کے مقابلے میں آنا۔ تو یہی معلوم بار بار رسول کے پاس آتا تھا، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار آتا یا رسول اللہ یہ معجزہ ہے، کنکری لیجئے کلمہ پڑھوائیے تو جانے، چھپا کے کہتا تھا میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو پیغمبر کہہ بھی دیتے تھے میں یہ بھی بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور اس سے کہوں بھی جو تیرے ہاتھ میں وہ میری رسالت کی گواہی دے، تب اسلام لائے گا۔ تو یہ کہتا تھا اگر کہ قرآن سے پہاڑ چلا دیجئے، مردہ زندہ کر دیجئے، اگر قرآن میں اتنی طاقت ہے تو آیت کیا ہے؟ لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى۔ مطلب قرآن میں تو تاثیر ہے، مگر تمہارے کہنے سے قرآن عمل پیرا نہیں ہوگا کہ تم آپ کہو کہ اللہ سے بہت قرآن پڑھے، رسول اللہ آپ قرآن پڑھیے پہاڑ چلنے لگے، سورہ حمد پڑھیے مردہ زندہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے مولا امام چھٹے امام کے پاس ایک شخص آئے گا، مولا یہ بتائیے کیا قرآن میں اتنی تاثیر ہے کہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں؟ سورہ حمد کہا کہ ہاں، تو اس نے کہا کہ مولا کوئی ایسی حکمت بتائیے کہ کہیں پیسہ ویسا آ جائے، راتی روتی بڑھ جائے اس وقت مطلب۔ تو مولا نے کہا کہ ہاں ایک حکمت ہے، سورہ حمد پڑھا کرو، بڑا اثر ہے، 70 دفعہ 100 دفعہ 200 دفعہ 400 دفعہ پڑھو گے تو راتی بوتی پڑھنے کیا بات ہے، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ مولا نے یہ اس سے کہا، تو اس نے کہا کہ اگر ہماری زبان میں اتنا اثر ہو تو مکتب میں امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے، کھائے گا دفاعہ مقاصد میں کھوپڑی کھپائے گا۔ بہرحال تو مولا سے آیا تھا، مولا نے بتا دیا نسخہ، کہا سورہ حمد پڑھو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ اب وہ گیا لے کے پتھر بیٹھا، بس پڑھنے لگا سورہ حمد 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ 70 دفعہ پڑھ دیا، مگر پتھر ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، پتھر ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ آیا مولا کے سامنے، کہا مولا آپ نے کہا تھا ہم نے پڑھا لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ مولا نے ایک مٹھی خاک اٹھائی، سورہ حمد پڑھ کے دم کر دیا، وہ سونا اور جواہرات میں وہ مٹی اور وہ ریت تبدیل ہو گئی۔
अब वह देखिए, अब वो चाहने वाला हो या ना हो, लेकिन दिमाग खड़केगा, खोपड़ी उसकी सनकी लगता है। मैं अपनी जबान में कह रहा हूँ, माज़अल्लाह खाकम बदा ईमान तक नहीं जुमला ले जाए, वरना कहीं कहीं क्लिप काट के दूसरा बना देगा। उसकी ये सनकी लगता है। मौली इमाम मुझे मतलब अपनी जबान में जो बोला जाता है वो कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मजमे को समझाने के लिए लगता है मौला मुझे चूना लगा रहे हैं। हाँ, आप पढ़ा उन्होंने, मुझे कुछ और बताया होगा। फिर गया, मौला ने सूरह हमद पढ़ी थी, सोना बन गया वो जवाब, फिर गया खूब पढ़ा, झूमता रहा। हाफिज जी झूमते हैं, कुरान पढ़ते हैं, झूमता रहा। एक दफा 70 दफा कई दिन ऐसा होता रहा, कुछ ना हुआ। फिर इमाम की खिदमत में आया, कहा मौला आप मुझे जरूर कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कुछ पढ़ते हैं मुझे कुछ बताते हैं। कहा नहीं, बात सिर्फ इतनी है, मैंने तुझे पढ़ने का सलीका बताया है, अपनी जबान का असर नहीं दिया। अब लफ्ज को आगे बढ़ा दूं, कुरान में असर है, मगर हाफिजाने कुरान झूम के पढ़ेंगे तब नहीं, मुहाफिजे कुरान पढ़ेंगे तब। मुहाफिजे कुरान पढ़ेंगे तब असर होगा। बस मैंने गुफ्तगू को तमाम कर दिया, यहाँ तक लाना था। लौ अन्ना कुरान सुय्यरत बिहिल जमाल औ कुतियत बिहिल अर्द औ कुल्ल मा बिहिल मौता। हाँ, कुरान में असर है, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। ये असर कब दिखाई दिया? आइए मुबाहिला में देखिए। नसारे नजरान उनके ऐसे नहीं लल्लू पंजू से मुबाहिला था। मतलब आफ्ताब हैदर का मुकाबला खिताबत में शारिब अब्बास से थोड़ा था। लल्लू पंजू नहीं था मुकाबिल में, वो भी मुस्तहकम अपने अकीदे के थे, अपने अकीदे में झोल उनके यहाँ नहीं था, वो भी मुस्तहकम थे। मगर कमाल रसालत माब ये है, आयत के नुज़ूल के बाद पैगंबर ने उन हस्तियों का इंतखाब किया कि बड़े बड़े खोपड़ी वाले भी कहने लगे कि हम ऐसे इन्नी लारा उजूहन लो सालुल्लाह अन तुसीदत जमाना लाज़ानहा। आलिम था बड़ा, अबुल हारिसा बहुत बड़ा आलिम था, आकिब बहुत बड़ा आलिम था। तो पैगंबर ने जैसे ये मुबाहिले के मैदान में पैगंबर ने इंतखाब किया और इन हस्तियों को देखा तो कहा कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से हिलता नजर आए। एक बात तो तय हो गई कि कुरान, अब अगर मैं हाशिया लगाऊं तो दुनिया कहेगी अरे मौलवी साहब अली के मानने वाले तो हाशिया लगा रहे। नहीं, मैंने दोनों वाकयात को रखे। कुरान क्या कह रहा है? पहाड़ हिलाए नहीं जा सकते, हटाए नहीं जा सकते। मगर मैं कहता तो दुनिया कहती, ना मानते, ना मानता कोई वहाबी, कहता कौन सी बात है, एक जर्रा तो सोना बन नहीं रहा है। हम रोज झूमते रहे, पूरा कुरान हमने रमजानुल मुबारक में झूम झूम के खत्म कर दिया। हम झूमते हैं मगर कुरान असर नहीं करता है। पहाड़ की क्या बात है, जर्रे असर नहीं हो रहे हैं। मैं कहूँगा मियाँ, मैं कहता तो न कोई वहाबी मानता, न देवबंदी मानता, न मुसलमान मानता, न काफिर मानता, न मक्के वाला मानता, न मदीने वाला मानता, न हिजाज वाला मानता, न सऊदिया वाला मानता, न पाकिस्तान वाला मानता, न इंडिया वाला मानता, मगर फजाइल तो वही है जो दुश्मन खुल के कहे। क्या कहना, सारे नजरान कह रहे कुरान में असर तो है, मगर असर करने के लिए मुहाफिज़े कुरान की जरूरत है। क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब हम पढ़ेंगे तो सर्रों पर भी असर नहीं होगा, मगर जब सैयदा पढ़ेंगी, अली पढ़ेंगे, हसन पढ़ेंगे, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, नसारे नजरान का आलिम कह रहा है इन्नी लारा वजूहन लो सालुल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मैं नहीं कह रहा हूँ, नसारे नजरान कह रहा है कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ। तो उनको क्या होगा? वो झूमने की जरूरत नहीं, मौला अली 1 घंटा पढ़ेंगे, इतनी गाढ़ी किरात तो अरबों में भी नहीं है, कितनी गाढ़ी किरात आप कर लीजिए, मगर जर्रात को आप तब्दील नहीं कर सकते। मगर अल्लाह रे कमाले इस्मतो तहारते अहले बैत, अल्लाह ने जब कुरान दिया है तो इनकी जबान में असर भी दिया है। अली पढ़ेंगे तो पहाड़ भी हिलता हुआ नजर आएगा। अली मुर्दों पर दम करने की क्या बात है, ये तो ठोकर मारते हैं। नारा हैदरी, नारा खैबरी, नारा सफदरी, नारा जबलन सलावत।
صلی علی محمد و علی محمد. واہ واہ. یہ کہہ لیجیے یا تو یہ خود قرآن ہے. یہ سرکار رسول اللہ اکثر کہا کرتے تھے قرآن اور اہل بیت میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ جب مشیت پروردگار نے لباس الفاظ زیب تن کیا تو وہ قرآن بن گیا, اور جب یہی مشیت پیکر بشریت میں تھی تو اہل بیت. سبحان اللہ. نہ اہل بیت قرآن سے جدا نہ قرآن ہے. میں نے اپنے گفتگو کو ختم کیا. یہ آیت نازل ہوئی, اب تعصب کی عینک لگانے والے آنکھوں پر انہیں کیسے دکھائی دے گا؟ ظاہر بات ہے جس کی آنکھ کمزور ہو جائے اسے ہر چیز دھندلی نظر آتی ہے. یہی اہل بیت کے دشمنانوں کا حال, دشمنان اہل بیت کا یہی حال ہے کہ انہیں فضائل اہل بیت سب دھندلا نظر آتا ہے. مسلم نے بھی لکھا, ترمذی نے بھی لکھا, مسند احمد ابن حنبل نے بھی لکھا, تفسیر سالبی نے لکھا, تفسیر رازی بھی نے لکھا, اور تفسیر بیضاوی نے بھی لکھا. سب نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے عرب کے نسانا کی جگہ نہ عرب کی عورتوں کو لیا, ابنانا کی جگہ نہ عرب کے بچوں کو لیا, نہ انفسنا کی جگہ عرب کے مردوں کو لیا. یہ پنجتن کا مختصر سا قافلہ سرکار دو عالم حضرت ختمی مرتبہ تسلیس کی دھجیاں اڑانے کے لیے اور عالم اسلام کو بلند کرنے کے لیے یہ قافلہ لے کے نکلے ہیں. سب کہتے ہیں اہل بیت کو نکلے. پیغمبر نے کہا بھی کہ ہاؤلا اہلی, یہ میرے اہل ہیں. مگر آخر میں کیا ہر بار شیعہ کہتے ہیں یہ علی کی افضلیت پر دلالت کرتی ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں, افضلیت پر نہیں خلافت پہ دلالت کرتی ہے. شیعہ کہتے ہیں, سب نے سارے مورخین نے یہی لکھا جب ڈیوائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا مراد ہے یہاں, تو سب کہتے ہیں کسی نے کہا کہ مولا علی کی خلافت بلا فصل پر دلالت کر رہی ہے یہ آیت. انفسنا کی جگہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے پیغمبر کے. مگر اہل سنت سب نے لکھا, انہوں نے لکھا بھی کہا یہ افضلیت اور اقربیت پر دلالت کرتی ہے. افضلیت اور اقربیت پر دلالت کرتی ہے. بہرحال موضوع تو اور تھا لیکن میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں تاکہ زیادہ نہ ہو. بہرحال آپ افضلیت کو مانیں یا اقربیت کو مانیں, مگر ہمارا مولا وہ ہے جو کسی چیز کے منوانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو کہتے بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ آیت تطہیر ان کی افضلیت پر دلالت کرتی ہے, انما ولی اللہ ان کی افضلیت پر دلالت کرتی ہے. سارے فضائل و کمالات جو وہ افضلیت پر دلالت کرتے ہیں, خلیفہ ہونے پر, جانشین ہونے پہ دلالت نہیں کرتے ہیں. مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب مولا علی کی احقیت اور افضلیت, اقربیت اور خلافت بلا فصل پہ دلالت کرتی ہے. اور یہ عید مباہلہ وہ عید ہے جس پہ تسلیس پر اسلام کی محکم کامیابی کی دلیل ہے مباہلہ. بس آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کی عزت و عظمت.